روزمرہ کی 5 نمازیں یہ ہماری زندگی کا ایک بہت ہی لازمی حصہ ہیں، لیکن کبھی کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہر نماز ٹھیک وقت پر پڑھنا وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، جیسے سفر ہے یا کام کے اوقات بہت لمبے ہیں، پڑھائی کا پریشر یا کبھی موسم بہت خراب ہوتا ہے۔ تو آج ہم عبادات کے ایک ایسے پہلو پر بات کرنے والے ہیں جس میں سہولت بھی ہے اور جس پر میرا خیال ہے کافی علمی بحث بھی ہوئی ہے۔ جی ہاں، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے نمازوں کو جمع کرنا، یعنی فقہ میں جسے جمع بین الصلاتین کہتے ہیں۔ کیا ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا مغرب اور عشاء کو؟ اگر ہاں تو کب، کیسے، کن شرائط کے ساتھ؟ یہ ایک ایسا موضوع ہے جہاں ہمیں شریعت کی وسعت نظر آتی ہے کہ وہ مختلف حالات میں عملی حل دیتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہ اصل اصولوں پر قائم رہنا کتنا ضروری ہے۔ اور اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ذرائع بھی کافی ہیں۔ قرآن و سنت تو ہیں ہی، مستند احادیث، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں جو روایات ہیں، پھر مختلف فقہی مکاتب فکر۔ جی بالکل، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور شیعہ مکاتب فقہ کے جو بڑے علماء ہیں ان کی تفصیلی آراء اور تشریحات، اور پھر آج کل کے جو مسائل ہیں جیسے کام کاج، پڑھائی، ان کے حوالے سے جو فتاوی دیے گئے ہیں وہ بھی۔ اچھا۔ ہمارا مقصد صرف یہ بتانا نہیں کہ کون کیا کہتا ہے، بلکہ اصل بات یہ سمجھنا ہے کہ اس بحث کے پیچھے اصول کیا ہیں، مختلف آراء کے دلائل کیا ہیں، اور اگر اجازت ہے تو کن شرائط کے ساتھ۔ اکثر جو اختلاف ہوتا ہے نا، وہ یا تو کسی حدیث کی تشریح پر ہوتا ہے یا اصولوں کی ترتیب پر۔ تو آئیے اس دلچسپ موضوع کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے بالکل بنیادی بات، جب ہم کہتے ہیں نمازوں کو جمع کرنا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بالکل سادہ لفظوں میں، 2 فرض نمازیں ایک ساتھ آگے پیچھے پڑھ لینا۔ عام طور پر یہ ظہر اور عصر کے لیے ہوتا ہے یا پھر مغرب اور عشاء کے لیے۔ فجر تو ہمیشہ الگ ہی پڑھی جاتی ہے، اور اسی طرح عصر کو مغرب کے ساتھ نہیں ملا سکتے۔ اور ہمارے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو جمع ہے اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ یہ فرق سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ جی، یہ فرق بہت ہی اہم ہے، بلکہ آپ کہہ لیں کہ یہ اس پوری بحث کی کنجی ہے، کیونکہ بہت سے اختلافات اسی پر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں جمع کیں وہ کون سی والی جمع تھی۔ پہلی قسم ہے جمع حقیقی، یعنی ریئل کمبائننگ۔ اس کا مطلب ہے کہ 2 نمازیں سچ مچ ایک ہی نماز کے وقت میں پڑھ لی جائیں۔ مثلا ظہر کا وقت ابھی ہے، آپ نے ظہر پڑھی اور فوراً اسی وقت میں عصر بھی پڑھ لی۔ اسے کہتے ہیں جمع تقدیم، یعنی دوسری نماز کو پہلی کے وقت میں لے آئے۔ یا پھر ظہر کا وقت نکل گیا، عصر کا شروع ہو گیا، تو آپ نے پہلے تاخیر سے قضا نہیں ظہر پڑھی، پھر اسی وقت میں عصر پڑھ لی۔ یہ ہے جمع تاخیر، یعنی پہلی نماز کو مؤخر کر کے دوسری کے وقت میں پڑھاؤ۔ اور یہی معاملہ مغرب عشاء کے ساتھ بھی۔ اچھا، تو یہ ہوئی حقیقی جمع، لیکن آپ نے کہا تھا کہ ایک اور تشریح بھی ہے جس سے ساری بات بدل جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ جی، وہیں سے اختلاف کی جڑ شروع ہوتی ہے۔ دوسری تشریح ہے جمع صوری، یعنی ظاہری یا شکلی جمع، فارمل کمبائننگ کہہ لیں۔ اس صورت میں حقیقت میں تو دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں ہی پڑھی جاتی ہیں، لیکن دیکھنے میں لگتا ہے کہ جمع کی ہیں۔ جیسے کوئی شخص ظہر بالکل آخری وقت میں پڑھے اور جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہو اور عصر کا شروع ہو وہ فوراً عصر پڑھ لے، یا مغرب بالکل آخر میں اور عشاء بالکل شروع میں۔ یہ فرق تو واقعی بہت بنیادی ہے۔ یقیناً، کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جمع سوری تھا تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ نے نمازیں اصل میں ایک وقت میں جمع نہیں کی، صرف لگ رہا تھا۔ اور اگر عمل جمع حقیقی تھا تو پھر سوال اٹھے گا کہ اس کی اجازت کب کب ہے۔ بس یہیں سے مختلف مکاتب فکر کے راستے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے ان راستوں کو دیکھتے ہیں۔ اس بحث کی شرعی بنیاد کیا ہے؟ سب سے مضبوط دلیل تو یہی دی جاتی ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ احادیث کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ جی، اس حوالے سے جو سب سے مرکزی حدیث ہے جو بار بار زیر بحث آتی ہے وہ صحیح مسلم میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ظہر اور عصر کو ایک ساتھ 8 رکعتیں اور مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ 7 رکعتیں پڑھا۔ اور اہم بات یہ کہ یہ بغیر کسی خوف یا سفر کے عذر کے تھا۔ ایک روایت میں بارش کا بھی ذکر ہے کہ وہ بھی عذر نہیں تھا۔ یہ حدیث آپ کو تقریباً ہر جگہ ملے گی۔ یہ مرکزی حوالہ ہے۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔
مدینے میں مطلب سفر بھی نہیں، کوئی ایمرجنسی بھی نہیں، پھر نمازیں جمع کی، اس کی کیا وجہ بتائی گئی؟ یہی سوال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہوا کہ حضور کا مقصد کیا تھا، تو انہوں نے جواب دیا اراد اللہ یحرج امتہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ ان کی امت پر تنگی نہ ہو، گویا یہ امت سے مشقت اور حرج کو دور کرنے کے لیے ایک رعایت تھی۔ یہ نکتہ کہ مقصد رفع حرج یعنی مشکل کو دور کرنا تھا، یہ بھی ہمیں بہت سے ذرائع میں ملتا ہے۔ تو یہ حدیث تو بظاہر کافی کھلی اجازت دیتی لگ رہی ہے، لیکن سفر کا کیا حکم ہے؟ کیا سفر میں جمع کرنے کی اجازت زیادہ واضح ہے؟ جی ہاں، سفر میں نمازیں جمع کرنا یہ ایک ایسی رعایت ہے جس پر تقریباً سب متفق ہیں۔ بہت سی احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو جمع کرتے تھے، بلکہ حج کے موقع پر عرفات اور مزدلفہ میں نمازیں جمع کرنا یہ تو سنت متواترہ سے ثابت ہے، اس پر تو تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے۔ یہ تو ایک طرح سے متفق علیہ مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل تو ثابت ہے، مدینہ میں بھی، سفر میں بھی، لیکن اصل مسئلہ ہے اس کی تشریح کا اور اس سے حکم نکالنے کا۔ یہاں آراء کیسے مختلف ہوتی ہیں؟ یہیں پر ہمیں اسلامی فقہ کی گہرائی اور مختلف زاویہ نگاہ کا پتہ چلتا ہے۔ اگر ہم ذرائع کو دیکھیں تو موٹے طور پر 3 بڑے موقف نظر آتے ہیں۔ پہلا موقف جو زیادہ محتاط ہے وہ کہتا ہے کہ عام آلات میں جمع حقیقی نہیں کر سکتے۔ یہ بنیادی طور پر حنفی مکتب فکر کا نظریہ ہے۔ ان کی سب سے مضبوط دلیل قرآن کی آیت ہے، سورۃ النساء کی آیت 103، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر نماز کا وقت مقرر ہے، اسے بغیر سخت مجبوری کے آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ اور جو مدینہ والی حدیث ہے جس میں بغیر عذر کے جمع کا ذکر ہے، اس کی تشریح وہ جمع سوری سے کرتے ہیں، یعنی حضور نے نمازیں تو اپنے اپنے وقت میں ہی پڑھی، بس آگے پیچھے اس طرح کہ دیکھنے میں جمع لگے۔ حنفی فقہ کے نزدیک سفر میں بھی جمع حقیقی جائز نہیں، سوائے حج میں، عرفات اور مزدلفہ کے، وہ ایک خاص موقع ہے۔ یعنی حنفی مکتب فکر کے نزدیک اصل اصول وقت کی پابندی ہے، اور مدینہ والی حدیث اس اصول کے خلاف نہیں، بلکہ وہ ایک خاص طریقہ جمع سوری بتا رہی ہے۔ بالکل۔ اب آئیے دوسرے موقع کی طرف۔ یہ شافعی، مالکی اور حنبلی مکاتب فکر کا موقف ہے، اور بہت سے آج کل کے علماء بھی اسی طرف ہیں۔ ان کے نزدیک اگر کوئی معقول وجہ، کوئی عذر ہو تو جمع حقیقی کی اجازت ہے۔ وہ مدینہ والی حدیث کو بھی رفع حرج، مشقت دور کرنے کے اصول پر لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب کوئی حقیقی مشکل یا ضرورت ہو تو 2 نمازیں جمع کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو ان کے نزدیک معقول عذر کون کون سے ہیں؟ سفر تو ہے ہی، اس پر تو تقریباً اتفاق ہے۔ البتہ سفر کتنا لمبا ہو، جمع کے ساتھ قصر کب ہوگا، سفر کے دوران جمع کرنا ہے یا ٹھہر کر، ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان مکاتب فکر کے اندر بھی تھوڑے بہت فرق ہیں۔ جیسے ریڈٹ پر شافعی موقف کے بارے میں تھا کہ ان کے ہاں جمع تقدیم اور جمع تاخیر دونوں کے اپنے خاص اصول ہیں۔ اسلام کیوئے پر مالکی موقف یہ ہے کہ شہر سے نکلنے کے بعد نسبتاً چھوٹے سفر میں بھی جمع کر سکتے ہیں۔ دوسرا بڑا عذر ہے شدید بارش یا کیچڑ یا بہت خراب موسم، خاص طور پر مغرب اور عشاء کے لیے، تاکہ لوگوں کو رات میں دوبارہ مسجد آنے میں مشکل نہ ہو۔ اسلامک پرسکرپشن میں فیض سید نے ذکر کیا تھا کہ کچھ حنفی مساجد میں بارش میں بھی جمع نہیں کرتے، جو ان کے اصولی موقف کی وجہ سے ہے، جبکہ دوسرے مکاتب فکر اسے جائز سمجھتے ہیں اور کئی جگہ عمل بھی ہوتا ہے۔ اور بیماری یا کوئی اور شدید ضرورت یا مشقت، یہ عذر ذرا زیادہ وضاحت مانگتا ہے۔ جی، یہیں پر آرائے میں سب سے زیادہ فرق یا وسعت نظر آتی ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شدید بیمار ہے یا ایسی سخت ضرورت یا مشقت میں ہے کہ وقت پر نماز ممکن ہی نہیں تو جمع کر لے، جیسے کوئی سرجن ہے، گھنٹوں لمبے آپریشن میں ہے، یا کوئی پولیس والا فوجی ایسی ڈیوٹی پر ہے کہ ہل نہیں سکتا۔ اسلام آن ویب اور اصول گلوبل سینٹر جیسے ذرائع میں اس کا ذکر ہے۔ یہ تصور فقہ الاقلیات یعنی مائنورٹی فقہ کے مباحثے بھی جڑتا ہے کہ جو مسلمان غیر مسلم ملکوں میں رہتے ہیں، ان کے عملی مسائل کے حل کے لیے شریعت کے بڑے مقاصد جیسے آسانی پیدا کرنا، مشقت دور کرنا، ان کو سامنے رکھا جائے۔ یہ تو ہوئے 2 موقف، ایک سخت پابندی والا، دوسرا معقول عذر کے ساتھ اجازت والا۔ تیسرا اہم نقطہ نظر کیا ہے؟
تیسرا موقف شیعہ مٹکر فکر کا ہے۔ ان کے نزدیک ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو جمع کرنا عام طور پر جائز ہے، یعنی معمول کے حالات میں بھی۔ وہ اس کے لیے قرآن کی ایک آیت سورۃ الاسراء 1778 کی ایک خاص تفسیر لیتے ہیں، اور وہی مدینے والی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث، جسے وہ امت کے لیے ایک عمومی سہولت سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ islam.org اور اسلامک پرسکرپشن میں علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کے بیان سے ظاہر ہے، ان کے ہاں یہ بالکل عام روایت ہے کہ ظہر کے فوراً بعد عصر اور مغرب کے فوراً بعد عشاء پڑھ لی جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایک طرف قرآن کی آیت کتاباً موقوتہ ہے جو وقت کی پابندی پر زور دیتی ہے، دوسری طرف حدیث ابن عباس ہے جو رفع حرج یعنی مشقت دور کرنے کی بات کرتی ہے، اور مختلف مکاتب فکر ان دونوں دلائل میں توازن قائم کرنے میں یا کسی ایک کو ترجیح دینے میں مختلف راستے اپناتے ہیں، اور یہ مشقت یا ضرورت کی تعریف یہ بھی بہت اہم ہے۔ کچھ اسے بہت محدود رکھتے ہیں، سفر، شدید بارش، جبکہ دوسرے اسے زیادہ وسیع معنوں میں لیتے ہیں، جس میں شاید کام کا دباؤ یا دوسری عملی مشکلات بھی آ سکتی ہیں۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ بالکل، اور ان تاریخی آراء کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کل جو عملی چیلنجز ہیں جیسے کام کا دباؤ، پڑھائی، ان سے علماء کیسے نمٹتے ہیں، اس پر ان کا براہ راست اثر پڑتا ہے۔ تو آج کے دور میں ان احکام کا اطلاق کیسے ہوتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی بہت مصروف ہے یا جو ایسے ملکوں میں ہے جہاں کام یا پڑھائی کا شیڈیول نماز کے اوقات سے میل نہیں کھاتا؟ یہیں پر فقہ اقلیات کا تصور زیادہ سامنے آتا ہے۔ جیسا کہ اسلام آن ویب کے ایک مضمون میں تھا، یہ فقہی طریقہ کوشش کرتا ہے کہ شریعت کے بڑے مقاصد، عوامی مفاد، ضرورت اور مشقت جیسے اصولوں کو سامنے رکھ کر اقلیت میں رہنے والے مسلمانوں کے خاص مسائل کا قابل عمل حل دے۔ مقصد یہ کہ دین پر عمل بھی ممکن رہے اور کوئی ناقابل برداشت مشکل بھی نہ ہو۔ کیا اس حوالے سے کوئی ٹھوس مثالیں ہیں، کوئی ادارے یا فتاوی جو اس اصول پر چلتے ہیں؟ جی ہاں، اصول گلوبل سینٹر کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے یورپین کاؤنسل فار فتویٰ اینڈ ریسرچ ECFR ہے جو یورپ کے مسلمانوں کو رہنمائی دیتی ہے، یا امریکہ میں اسمبلی آف مسلم جورسٹس آف امریکہ AMJ ہے۔ ان اداروں نے اور تینوں کے کچھ علماء نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر کام یا پڑھائی کی وجہ سے واقعی شدید مشقت ہو تو باوقت ضرورت ظہر و عصر یا مغرب و عشاء کو جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ سب اس پر بہت زور دیتے ہیں کہ اسے روز کا معمول یا عادت نہ بنایا جائے۔ یہ صرف ایک رعایت ہے، اصل حکم نہیں۔ لیکن یقیناً اس کے مقابلے میں سخت موقف بھی ہوگا جو اس نرمی کو نہیں مانتا۔ یقیناً اصول گلوبل سینٹر ہی بتاتا ہے کہ جیسے سعودی عرب کی مستقل فتویٰ کمیٹی ہے، ان اداروں کا موقف زیادہ سخت ہے۔ ان کا زور اسی بات پر ہے کہ مسلمان اپنے کام یا پڑھائی کے شیڈیول کو نماز کے مطابق بنائیں، نہ کہ نماز کو شیڈیول کے لیے جمع کریں۔ وہ نماز کو وقت پر پڑھنے کو ہر حال میں اولین ترجیح سمجھتے ہیں۔ یہ بھی اہم ہے کہ جمع کرنے کی رعایت کے علاوہ کچھ اور عملی طریقے بھی بتائے جاتے ہیں وقت کی تنگی سے نمٹنے کے لیے، تاکہ نماز وقت پر ہو سکے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ جیسے سیکرز گائیڈنس کے حنفی جواب میں کچھ مشورے تھے۔ اگر شرائط پوری ہوں تو وضو میں وقت بچانے کے لیے موضوع پر مسح کر لیں۔ وضو ٹوٹنے کا شک ہو تو یقین تک اسے اہمیت نہ دیں۔ وقت بہت ہی کم ہو تو سنتیں چھوڑ کر صرف فرض پڑھ لیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن سے وقت بچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تناظر ریسرچ جرنل کا خلاصہ وقت کے اسلامی تصور پر بات کرتا ہے کہ وقت میں برکت ہوتی ہے، کام کو اچھے سے کرنا، اتقان، نیت کا خالص ہونا، صبر سے کام لینا، یہ چیزیں بھی وقت کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ ان تمام رعایتوں اور عملی تدابیر کے باوجود ایک بات جو ہر جگہ مشترک نظر آتی ہے وہ ہے نماز کو اس کے ٹھیک وقت پر پڑھنے کی بے انتہا اہمیت اور فضیلت۔ بلا شبہ قرآن کی وہی آیت سورۃ النساء 103 ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا اس کی بنیاد ہے۔ تو اس سارے گفتگو کا نچوڑ کیا نکلا؟ یہ تو صاف ہے کہ نمازوں کو جمع کرنا ایک جائز عمل ہے، سنت سے ثابت ہے، لیکن اس کی اجازت کہاں تک ہے، کن شرائط کے ساتھ ہے، اس پر اسلامی مکاتب فکر میں کافی اختلاف ہے۔ یہ کوئی سیدھا ہاں یا نہ کا معاملہ نہیں۔ جی بالکل، اصل اختلاف ان باتوں پر ہے کہ کون سی والی جمع مراد ہے، حقیقی یا صوری، وجہ کیا ہے جمع کرنے کی، سفر، بارش، بیماری، سخت مجبوری یا صرف آسانی، اور بنیادی اصولوں میں کس کو زیادہ اہمیت دیں،
وقت کی پابندی یا مشقت کا خاتمہ؟ ان سوالوں کے جواب مختلف مکاتب فکر الگ الگ دیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی اہم ہے جو کئی ذرائع میں آئی کہ جو علماء جمع کی اجازت دیتے بھی ہیں وہ بھی عام طور پر یہی کہتے ہیں کہ سب سے اچھا، افضل اور زیادہ ثواب والا کام یہی ہے کہ جب تک ہو سکے ہر نماز اپنے وقت پر الگ الگ ہی پڑھیں۔ جمع کرنا ایک رخصت ہے، اصل حکم نہیں۔ بالکل درست۔ یہ پوری بحث ہمیں اسلامی فقہ کی حکمت اور گہرائی دکھاتی ہے۔ ایک طرف اصولوں پر مضبوطی ہے تو دوسری طرف انسان کی ضرورتوں اور مشکلات کا خیال رکھتے ہوئے عملی آسانیاں اور رعایتیں بھی ہیں۔ یہی توازن اسلامی شریعت کا حسن ہے۔ لیکن یہ بھی صاف ہے کہ بنیادی فرائض، خاص طور پر نماز کو وقت پر ادا کرنا، اسے ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ تو اس ساری معلومات اور مختلف آراء کو سامنے رکھتے ہوئے سننے والوں کے لیے شاید ایک آخری سوچنے کی بات یہ ہو سکتی ہے، شریعت نے وقت پر نماز پڑھنے پر بھی زور دیا ہے اور شدید مشقت کو دور کرنے کا اصول بھی دیا ہے۔ تو ایک شخص اپنی زندگی کے خاص حالات، اپنی مصروفیات، اپنی سمجھ بوجھ اور جو مختلف معتبر علماء کی آراء ہیں، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ان دو اہم باتوں، وقت کی پابندی اور مشقت سے بچنا کے درمیان توازن کیسے قائم کر سکتا ہے؟ یہ شاید ایک ذاتی غور و فکر کا سوال ہے جس کا جواب ہر ایک کو اپنے علم، تقوی اور حالات کی روشنی میں مستند رہنمائی کے ساتھ تلاش کرنا ہوگا۔